بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 96 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَمَّا سنتوں سے لے کر الطائفۃ الخامسۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، سنت کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کی وضاحت کی جائے گی کہ کس طرح سے سنت اور احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 2، آج کے درس میں اور بعد والے درس میں بھی چند میں ایسے ہوگا کہ جن اخبار کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے ان میں سے چند کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثانی وَأَمَّا سنتو، نمبر 2 سنت ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ کتاب الکریم، جس میں سے کچھ آیات تھیں، آیہ نبا اور آیہ نفر۔ آیہ نبا کے ذریعے سے ثابت ہوا کہ خبر واحد کی حجیت ہے، آیہ نفر سے دلالت حجیت خبر واحد پر مکمل تام نہیں تھی۔ اب باری ہے سنت کی۔ اس میں بحث آغاز کرنے سے قبل یہ ملاحظہ فرمائیں کہ سنت سے مراد ہماری قول معصوم، فعل معصوم، امضاء معصوم، جس کو کہا جاتا ہے تقریر معصوم۔ ٹھیک؟ اچھا، سنت دو طریقوں سے، یعنی کاشف سنت جو ہیں دو چیزیں ہیں، دو طریق، دو راستے ہیں جن کے ذریعے سے سنت کشف ہوتی ہے۔ کاشف سنت نمبر 1 معصوم سے صادر شدہ روایات ہیں، البتہ روایات جو قطعی صدور ہوں۔ ٹھیک؟ نمبر 2 ہے سیرت قطعیہ جو شارع کی رضایت اور موافقت کو کشف کرے۔ ٹھیک؟ اس بنا پہ اگر ہم سنت کو کے معنی اصطلاحی کو، اصولی کو بیان کریں تو یوں ہوگا، یعنی ایسی روایات جو دلیل ہوں حجیت پر، یا ایسی سیرت جس میں خبر واحد پر عمل کرنے کی معصوم نے تائید و امضاء فرمائی ہو۔ نتیجے میں سنت کو ثابت کرنے کے دو راستے: روایات سے تمسک، نمبر 2 سیرت متشرعہ اور سیرت عقلاء سے تمسک۔ اس کے ذریعے سے سنت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا سُنَّتُ فَهُنَاكَ طَرِيقَانِ لِإِثْبَاتِهَا، سنت کو ثابت کرنے کے دو راستے ہیں جن کی جانب خلاصے میں اشارہ کیا گیا۔ احدہما، پہلی کیا چیز ہیں؟ الاخبار الدالۃ علی الحجیت، وہ روایات ہیں جو حجیت سے مراد حجیت خبر واحد پر دلالت کرتے ہیں۔ سنت سے مراد یہ ہے، سنت کا پہلا طریق یہ ہے۔ وَلِكَيْ يَصِحَّ الاستدلال بها على حجیت خبر الواحد لابد ان تکون قطعیت الصدور۔ اس میں گویا کہ ایک اشکال مقدر ہے، اس کی رفع اشکال کے لیے یہ بات لائی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خبر واحد کی حجیت کو اخبار کے ذریعے سے ثابت کرنے دور پیش آ رہا ہے جو کہ محال ہے، یعنی خبر واحد کی آپ حجیت کو جن روایت کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر اخبار احاد ہیں، ظنی ہیں۔ مثلا ظنی کے ذریعے سے ظنی کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ظنی نہیں، لازمی قطعی صدور ہوں۔ یعنی دیکھیے، جس کو ثابت کیا جا رہا ہے، جس کی حجیت کو یعنی خبر واحد، وہ قطعی صدور نہیں ہے، وہ ظنی صدور ہے۔ ٹھیک؟ اس کے بارے میں ہمیں تائید کی ضرورت ہے، تعبد شرعی کی ضرورت ہے، حجت تعبدیہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک؟ تو اس لیے فرماتے ہیں تاکہ استدلال سنت کے ذریعے سے صحیح ہو جائے خبر واحد کی حجت پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ روایات
کیا ہوں یہ روایات جو حجت پر دلالت کریں وہ قطعی صدور ہوں ظنی صدور کے مقابلے میں. ٹھیک یعنی یقینی ہو کہ یہ اشارے کی جانب سے صادر ہوئی ہیں. وَتُذْكَرُ فِي هَذَا الْمَجَالِ طَوَائِفُ عَدِيدَةٌ مِنَ الرِّوَایَاتِ. ان روایات میں سے چند روایات کو یہاں پہ ذکر کیا جائے گا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُجَّةِ. پیشا پیش فتویٰ بیان کر دیتے ہیں, اپنا نظریہ بیان کر دیا سید صدر نے کہ ان میں سے اکثر روایات کو جن کے ذریعے سے کوشش کی گئی ہے کہ حجت خبر روایت کو ثابت کیا جائے, ہماری نظر میں اکثر حجت پر دلالت نہیں کرتی ہیں. آئیے ان روایات میں سے بعض کو ملاحظہ کرنے کے لیے ایک تنبیہ بیان کرتے ہیں. وفیما یلی, ان روایات میں جو آ رہی ہیں, نستعرض بإیجاد جل هذه الطوائف لیتضح الحال. درج ذیل روایات کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ یعنی تمام جو یہ روایات ہیں طوائف روایات ہیں ان کے بارے میں اختصاراً بیان کریں گے تاکہ حال واضح ہو جائے. حال واضح ہو یعنی مقصود واضح ہو جائے, یعنی ان کے بارے میں لمبی چوڑی سغرا کبرا منطقی اس صورت بیان کریں, اختصار کے ساتھ ان کو بیان کریں گے, پھر اس کے بارے میں جو نقد و ابرام ہوگا اس کو بیان کریں گے. الطائفۃ الاولی, پہلی روایت یا روایت کی اقسام کہہ لیں, ما دل علی تصدیق الواقع ببعض روایات الثقات. ایسی روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ حقیقی تصدیق ہے بعض ان افراد کے بارے میں جو موثق ہیں اور ان کی اور وہ روایات کرتے ہیں. تو موثق افراد کی روایات کی ائمہ علیہ السلام کی جانب سے تصدیق واقعی آئی ہے, جس کی مثال من قبیل ما ورد عن العسکری علیہ السلام, وہ تائید ہے, وہ تصدیق واقعی ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے آئی ہے. اندما اورز علیہ کتاب یوم و لیلۃ لیونس بن عبد الرحمن, یونس بن عبد الرحمن نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا کتاب یوم و لیلہ. صحابہ نے بعض صحابہ نے وہ کتاب امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے پیش کی کہ آپ اس کی تصدیق کو تائید یا تردید فرمائیں. تو اذ قال مولانا فرمائے ھذا دینی و دین آبائی وہو الحق کلہ. اس کو دیکھ کے فرمایا مولانا یہ میرا دین, میرا نظریہ, میرا مذہب, میرا مکتب, میرا مسلک بھی یہی ہے, ہمارے آبا و اجداد کا بھی یہی ہے, اور یہی تمام حق ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں وجہ استدلال کس طرح سے ہے؟ وجہ استدلال یوں ہے کہ یہ روایت حجت خبر پر دلالت کر رہی, کیونکہ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو امام ہرگز یہ نہ فرماتے کہ ھذا دینی و دین آبائی. یہ خود فرمانا تو یہ بیان فرمائے کہ جو یونس بن عبد الرحمن نے یہ 2 3 4 5 8 یعنی غیر قطعی ذرائع سے جو بیان کی ہے یہ روایات کو یا اس کتاب کو, یہ بالکل امام علیہ السلام فرمانے کہ یہ قابل قبول ہے, یہ حجت رکھتی ہے. یہ وجہ استدلال. اس سے وہذا مردہ, اس سے جو بیان فرماتے ہیں یہ اشکال اس روایت میں بیان فرماتے ہیں. اشکال کیا ہے؟ ھذا مردہ الی الاخبار عن المطابقۃ للواقع. اس بات کی, اس استدلال کی وجہ بازگشت اس جانب ہے کہ واقع کے مطابقت کی خبر دی جا رہی ہے, یعنی انشاء نہیں ہے. یعنی ایک چیز ہے وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں. امام علیہ السلام ھذا دین و دین و آبائی میں یہ فرمایا یہ بالکل واقع کے مطابق ہے, یہ خبر دی جا رہی ہے اس فرمان مبارک میں. وہو غیر الحجت التعبدیۃ التي تجعل عند الشک فی المطابقۃ. اور یہ اخبار عن المطابقۃ واقع یہ اس حجت تعبدیہ کے علاوہ ہے جس کے بارے میں ہماری بحث ہے, جس کو قرار دیا جاتا ہے, جس کو جعل کیا جاتا ہے تب جب مطابقت للواقع ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ چیز مطابق واقع ہے یا نہیں ہے تو حجت تعبدیہ کو جعل کیا جاتا ہے. دونوں عابد قسیم ہیں, لہذا ممکن نہیں کہ آپ نے جو یہ وجہ استدلال فرمایا ہو درست ہو. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ گویا کہ امام علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کتاب یوم اللیلہ لیلہ یونس بن عبد الرحمن کے بارے میں کہ روایات جو اس میں کے اندر ہیں
یہ صادر شدہ ہیں, امام سے صادر شدہ ہیں, اور یہ بیان فرمانے جاتے ہیں امام علیہ السلام گواہ اس بات پر, اور یہ ہماری محل گفتگو سے بالکل اجنبیت ہے اس کی, کیونکہ ہماری گفتگو اس کے بارے میں ہے کہ جس کے صدور کا یقین نہ ہو کہ آیا حجت ہے یا نہیں, جبکہ یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام کی روایات ہیں. دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. الطائفۃ الثانیۃ, دوسری قسم کی روایات ما تضمن الحث علی تحمل الحدیث وحفظہ, ایسی روایات ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ رغبت دلاتی ہیں کہ حدیثوں کو آپ لیں اور حدیثوں کو حفظ کریں, یاد کریں. ایسے ایک اس کے لیے مثال پیش کرتے ہیں, من قبیل قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی امتی 40 حدیثا, جو بھی میری امت میں سے 40 حدیث حفظ کرے, یاد کرے, بعث اللہ فقیہا عالما یوم القیامت, خدا متعال بروز قیامت اس کو فقیہ عالم مشہور کرے گا. ٹھیک ہے, وجہ کس طرح سے اس کے بارے میں یوں ہے کہ تحمل حدیث و حفظ حدیث کی جو کی جانب رغبت شارع کی جانب سے ہے, اس میں مقصد یہ کہ لوگوں تک پہنچائیں, یعنی روایات جو آپ نے یاد کی ہیں لوگوں تک پہنچائیں اور نشر کریں. اور نشر کا لازمہ, پہنچانے کا لازمہ یہ ہے کہ جو احادیث بیان کر رہے ہیں ان کی بات قبول ہے اور ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے, چاہے ان کے بات سے حصول یقین نہ ہو. ٹھیک, اگر حفظ و نشر کی رغبت ہے لیکن عمل نہ ہو, اطاعت مخبر نہ ہو, تو یہ لغو ہے احادیث کو حفظ کرنے کی جانب رغبت دلانا. ٹھیک, یہ تھا اس کی وجہ سے. اب اشکال, وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُجِّيَّةِ ایضاً کیوں فرمایا, جس کے طائفہ اولا سے حجت خبر واحد ثابت نہیں ہو رہی تھی, حجت خبر واحد پر دلیل نہیں بن رہی تھی, اس طریقے سے یہ بھی حجت خبر واحد پر دلیل نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر یہ بات ہے چونکہ علت اذ لا شک فی تحمل الحدیث و حفظ من حمل المستحبات, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے حدیث کو یاد کرنا, حفظ کو حفظ کرنا احادیث مبارکہ کو یہ مستحبات میں سے اہم ترین مستحب ہے, بالکل شک کی گنجائش نہیں. اچھا کام ہے, مطلوب ہے, بل من الواجبات الکفایت ہے, بلکہ اگر وجوب کے دائرے میں اس کو لائیں تو واجب کفائی ہے, یعنی سب پر لازم نہیں ہے کہ احادیث کو یاد کریں, حفظ کریں. ٹھیک, کیوں؟ لتوقف حفظ شریعت علیہ, چونکہ شریعت کی محافظت موقوف ہے اس بات پر کہ ہم احادیث کو یاد کریں, احادیث کو محفوظ کر کے رکھیں. ولا یلزم من ذلك, اور اس سے لازم نہیں آتا کہ وجوب القول تعبدا مع شک, کہ اب شک ہو رہا ہے کہ جو احادیث ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں ان کے لیے بات ہمارے لیے قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, تو اس کا لازم نہیں ہے کہ ہمیں اس کی تعبدن یعنی بدلیل بے تائید شارع ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہو. یعنی وجوب قبول, یعنی بات قبول کرنے کے درمیان میں اور احادیث کو حفظ کرنے کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا. ومثل ذلك ما دل على صناع المحدثین, یہ تو یعنی حدیث کو حفظ کرنا, نشر کرنا, ان کی ترغیب دلانا, یہ ان کے مانند وہ چیزیں ہیں, وہ احادیث ہیں جو دعوت کرتی ہیں محدثین کی ستائش پر, یعنی یہ ان احادیث کی مانند ہیں. یا اول امر حفظ الکتب, یا کتابوں کو یاد کرنے کے بارے میں جو حکم ہے, وہ ترغیب فی الکتابت, یا جو حدیث کو لکھنے کے بارے میں جو, یا کتابوں کو لکھنے کے بارے میں جو رغبت دلائی گئی ہے, شوق دلایا گیا ہے, ان کی مانند یہ بھی احادیث ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ آپ احادیث کو یاد فرمائیں. الطائفۃ الثالثۃ, تیسرا گروہ, تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے ما دل علی الامر بنقل بعض النکات, وہ روایات ہیں جن میں یہ ائمہ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ بعض مہم نکات لوگوں کو بتائیں, یعنی دوسروں کو بتائیں, دوستوں کو بتائیں, احباب کو بتائیں. والمضامین, نکات, بعض نکات اور مضامین ایک بات ہے. من قبیل قول ابی عبداللہ اسلم, کہ مولا نے فرمایا کہ وہ یعنی ایک حدیث کا ایک حصہ ہے کہ یا ابان, اے ابان, اذا قدمت الکوفۃ فروِ ھذا الحدیث,
جب آپ کوفہ جائیں تو اس حدیث کو آپ روایت کریں، روایت کریں یعنی نقل کریں. وہ کہتے ہیں یعنی من شاہد اللہ الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، یہ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے. تو یہ اس میں کیا ہے، یعنی وجہ سلام یوں ہے کہ امام علیہ السلام قرآن اس حدیث کو آپ روایت کریں، ٹھیک ہے، روایت کریں یعنی دوسروں کے سامنے بیان کریں تو یعنی قبول کرنا ضروری ہے. تو یہی جو شخص ایک روایت حدیث کو یا روایت کر رہا ہے، اس کا لازمہ یہ کہ اس کی بات کو قبول کریں، اور یہی اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ حجت خبر واحد ہے. جبکہ اشکال اس پر یہ کہ وہ صحیح ان الامر بالنقل، یہ جو حدیث کو نقل کرنے کا مولا حکم فرما دے یکفی فی وجاہت، اس کے بہتر ہونے میں یہ کافی ہے کہ احتمال و تمامیت الحجت بذالک، جب حجیت اس کے ذریعے سے حجیت مکمل ہونے کا احتمال پایا جاتا ہو. وہ اچھا، حجیت مکمل ہونے کا احتمال کب ہو سکتا ہے؟ جب حصول الوثوق لدى السامعین، جب روایت بیان کرنے والے پر کے بارے میں سامعین کو وثوق و اعتماد و بھروسہ و یقین ہو، تب ہو سکتا ہے. ولا يتوقف على افتراض الحجت تعبدیت، اور یہ امر بے نقل یہ موقوف نہیں ہے کہ حجت تعبدیات کو فرض کیا جائے. یہ جدا گنا دور چیزیں ہو گئی. اب کس طریقے سے اس فرو حاضر حدیث کے ذریعے کے جملے سے آپ حجت خبر روایت کو ثابت کر رہے ہیں. الطائفۃ الرابعہ، تو آخری آج کے درس کا جو طبقہ ہے روایات کا، ما دل علی ان انتفاع السامع بالروایت قد یکون اکثر من انتفاع الراوی. ایسی روایات ہیں جو بیان کر رہے ہیں دلالت اس بات پر کہ جو روایت کو سننے والا ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے روایت سے بنسبت اس کے جو روایت کو بیان کرنے والا ہے. یعنی راوی سے ناقل سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کو، چونکہ وہ الفاظ کو بیان کر رہا تھا، وہ الفاظ کے معنی کا جو کہ حقیقت ہے اس سے پہنچنا من قبیل ہے قول ہے. جس طرح یہ حدیث کا ہے کہ فَرُبُّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَا مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، یعنی بعض اوقات جس کے پاس فقہ ہے وہ اس کی بجانب جس کی جانب نقل کرتا ہے وہ زیادہ اس سے فقیہ ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ اس سے فہیم ہوتا ہے. وَنُلَاحِظُ، اس پر اشکال ہم یوں کرتے ہیں کہ ان هذه الطائفة ليست في مقام بیان ان النقل یثبت المنقول لسامع تعبدا، کہ یہ طبقہ چوتھا طبقہ اس بات کو بیان کرنے کے مقام میں نہیں ہے کہ نقل منقول کو ثابت کرتا ہے کہ منقول سامع کے لیے تعبدن ہے، تائید اشارے سے ہے. وَإِلَّا اگر ایسے ہوتا تعبدن ہوتا تو لَكَانَ نَاقِلُ دَائِمًا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ أَفْضَلَ حَالًا مِنَ السَّامِعِ. تو نقل کرنے والا یعنی روایت کو نقل کرنا ہمیشہ اس لحاظ سے سامع سننے والے سے، جبکہ نہیں دیکھا گیا کہ ویسا اوقات ناقل کے پاس ظن ہے جبکہ سامع کے پاس جو منقول ہے اس کے پاس یقین ہے. اور کتنا یقین والا ہمیشہ افضل ہے ظن والے سے، لأن ثبوت لدے وجدانی، جو سامع کے نزدیک ثبوت ہے جو ہے وجدانی ہے، یعنی یقینی ہے. بل ہی افتراض ثبوت المنقول تريد ان توضح ان المهم ليس حفظ الالفاظ، بلکہ اس بات کے کو فرض کرنے کے بعد کہ منقول ثابت ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ وضاحت کریں مہم الفاظ کو یاد کرنا نہیں، بل ادراک المعانی و استیعاب بہا، بلکہ مہم معانی کو سمجھنا، معانی کو درک کرنا. وفی ذالک قد یتفق السامع علی ناقل، معاف کیجیے گا، وفی ذالک قد یتوفق السامع علی ناقل. اچھا، اس بات میں بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامع فوقیت رکھتا ہے ناقل سے، بلندتر ہوتا ہے. اچھا، کس طرح عرض کیا گیا؟ ناقل فرض کرے کے بعد ظن ہوتا ہے، سامع کے بعد یقین ہوتا ہے، اور یقین ہمیشہ افضل ہوتا ہے، فوقیت رکھتا ہے ظن پر. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.